السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: ایاک والایجاب والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوسق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من احسان المحسنین۔ حضرات امیر المومنین جناب مالک اشتر کو اس وقت ایک خط نصیحت کے اوپر مبنی، ظاہر ہے کہ مالک اشتر ایک ذمہ داری مصر کی گورنری کی اپنے کاندھوں کے اوپر لے کے مصر جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے ایک طولانی خط ہے، بہت سی نصیحتیں آپ نے مالک اشتر کو کی ہیں۔ ان بہترین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت، اور ایسی نصیحت کہ جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ برائی عمومی ہے، یعنی اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر کم پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال کس وقت انسان اس برائی کا شکار ہو جائے یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کی طرف توجہ جو ہے وہ انسان کی ہونا لازمی ہے۔ وہ برائی ہے خود پسندی، جسے عربی میں کہا جاتا ہے عجب۔ عزیزان گرامی، خود پسندی یعنی انسان اپنی رائے کو، اپنی بات کو بہتر سمجھے اور کسی دوسرے کی بات کو توجہ کے لائق نہ جانے، اپنے عمل کے اوپر فخر ہو، اپنی رائے کے اوپر فخر ہو، اپنے عمل ہی کو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ تصور کرے، اور اپنے لیے ایک امتیاز کا قائل ہو جائے کہ اسے دوسروں کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ بہت بڑا مومن اور بہت بڑا مسلمان اپنے آپ کو انسان جب سمجھنے لگتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ خود پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ خود پسندی انسان کو فرعون تک بنا دیتی ہے، یہ خود پسندی انسان کو نمرود اور اس طرح کے بہت سے افراد ہیں کہ جس میں یہ مبتلا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے تو
دنیا کے جو بدترین لوگ ہیں وہ آپ کو اسی قسم کی خود پسندی کا شکار ملیں گے. جیسا کہ حالات نشاندہی کر رہے ہیں، ایک اکیلا نیتن یاہو اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر تصور کیے ہوئے اپنی رائے کو سب کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہا، حالانکہ خود اس کے اپنے ملک کے اندر اس کی زبردست مخالفت موجود ہے. لیکن یہ خود پسندی ہے کہ جو اسے انشاءاللہ جہنم تک پہنچا دے گی. دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی عام ہے. دیکھیے، ہم اپنی بعض موقعوں کے اوپر اپنی برائیوں کو نہیں سمجھ پاتے. ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں یہ ہم آسانی سے تصور نہیں کر پاتے. ہم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اگر سمجھتے رہیں تو شاید یہ چیز جو ہے وہ انسان کے ذہن و فکر کے اوپر غلبہ حاصل نہ کرنے پائے. لیکن انسان اپنی حیثیت بھول جاتا، اپنی اوقات جو ہے وہ فراموش کر دیتا اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی اہم فیصلہ لینا ہوتا ہے تو شریعت اور تعلیمات اہل بیت میں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان جو کچھ کرے وہ سوچ سمجھ کے کرے، غور و فکر کر کے کرے، ہر پہلو اس کے پیش نظر ہو. نہ صرف یہ کہ مثبت پہلو دیکھے بلکہ جو اقدام کرنے جا رہا ہے اس کے منفی پہلو بھی اس کی نظر میں ہونے چاہیے. تب انسان جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے اور اپنے فیصلے کو جو ہے وہ بس حرف آخر نہ تصور کر لے. لہذا ایک دو حدیث نہیں، 20 احادیث مشورے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ انسان تجربہ کار لوگوں سے، اپنے مخلص لوگوں سے، اپنے عزیز لوگوں سے مشورہ لے. بہرحال یہ وہ طریقہ ہے کہ جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اور عقل اس کے حسن کو اور اس کی خوبی کو جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ انسان غور و فکر کر کے کام کرے، مشورے کے ساتھ کام کرے، ہر پہلو کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد کام کرے. لیکن جہاں انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تو عزیزان گرامی انسان پھر کیسے کیسے کام کر بیٹھتا ہے. حدیث میں کہا گیا کہ یہ خود پسندی جو ہے ایک قسم کی دیوانگی ہے، ایک قسم کا پاگل پن ہے. ایک جگہ پہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں العجب حمق، فرماتے ہیں کہ خود پسندی جو ہے حماقت ہے. اور پھر دوسری جگہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ العجب راس الحماقہ، یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ حماقت ہی کہلائے گی کہ ایک انسان ایک اقدام کرنے جا رہا اور بغیر سوچے سمجھے اور بس بغیر کسی کے مشورہ لیے ہوئے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر کے اور اپنے ہی فیصلے کو جو ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر تصور کرتے ہوئے انسان اقدام کر رہا ہے، تو یہ حماقت ہے، صریح حماقت ہے. اور حماقت میں کیا جانے والا کام عزیزان گرامی وہ کوئی اچھے نتیجے برآمد نہیں کر سکتا، یہ بات طے شدہ. حماقت کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ عذرو عقل کام نہ کرے بلکہ عقل کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے وہ انسان
اپنے جذبات سے اور بس اپنی رائے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اگر فیصلہ کرتا ہے تو یہ حماقت ہے۔ بہرحال امام نے جناب مالک اشتر کو نصیحت کی، دیکھیے یہ بیماری یوں تو عام ہے اور اس کے نتائج بھی انسان کے لیے خطرناک ہے، لیکن اگر یہ بیماری حکام کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، حکمرانوں کے درمیان اگر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے کہیں زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ لہذا امیر المومنین جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری جو ہے وہ جناب مالک اشتر کے سر ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ مالک اشتر عزیزان گرامی ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو امیر المومنین کی ہر نصیحت کے اوپر عمل کرنے میں پیش رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حالات سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی مالک اشتر کے اندر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کے لحاظ سے مالک اشتر ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین انہیں نصیحت کر رہی ہیں۔ اور چونکہ مصر کے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ مصر اس وقت تک ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، یعنی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ایک اچھا خاصا طبقہ جو ہے وہ اسلام کا گرویدہ ہو چکا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے وہ بھی مصر کے اندر موجود ہیں۔ لہذا ایک ایسی مخلوط آبادی کہ جس میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے موجود ہوں، وہاں حاکم وقت کے لیے، وہاں ایک گورنر کے لیے خصوصی ہدایات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا طور و طریقہ کیا ہو۔ یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین نے ایک بہترین نصیحت کے اوپر مشتمل ایک خط جناب مالک اشتر کے حوالے کیا کہ اس پہ غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عملی طور کے اوپر اس پہ عمل پیرا رہیں۔ تو بہت سی نصیحتیں اس ضمن کے اندر ہیں، اور واقعاً یہ امیر المومنین کا خط جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، بلکہ امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک خط، یہ خط جو ہے وہ امیر المومنین کے فضائل میں شمار کیا جانا چاہیے۔ فضائل میں اس لیے کہ دیکھیے یہ مسئلہ تو دنیا کے سامنے آج آیا ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ حاکموں کو اختیار کرنا چاہیے، ان اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، یہ مسائل جو ہے وہ آج کی موجودہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے حالات میں جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں ایسی جگہ کے اوپر بھیج رہا ہوں کہ جہاں تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، تم ان سے اتنی ہی امید رکھنا کہ جتنا تمہارا طرز عمل ان کے ساتھ بہتر ہو، اس سے زیادہ کی امید جو ہے وہ ان سے مت رکھنا۔ تمہارا طرز عمل اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر تمہیں کوئی ان سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ واقعاً سیاست کا ایک ایسا سبق ہے کہ دنیا کی حکومتیں اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دنیا سے فتنہ و فساد کا جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے، کہ اتنی امید رکھو کہ جتنا تمہارا طرز عمل ان کے ساتھ بہتر ہو۔ تو بہرحال اس بہترین نصیحت نامے کے اندر جو امیر المومنین جناب مالک اشتر کو نصیحت کر رہے ہیں وہ خود پسندی کی۔ دیکھیں مالک اشتر کے لیے میں نے عرض کیا کہ مالک اشتر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے،
امیر المومنین کے بہت قریبی افراد میں سے ہیں، اور امیر المومنین کے سامنے زانوِ ادب طے کرنے کا جو ہے بہترین موقع جو ہے مالک اشتر کو ملا ہے، اور جہاں مالک اشتر کو بھیجا جا رہا ہے وہاں ظاہر ہے کہ مالک اشتر جیسی جامع اور یعنی بہترین شخصیت ان جیسی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خود پسندی سے اجتناب کرنے کا حکم جو ہے وہ امیر المومنین مالک اشتر کو دے رہے ہیں۔ دیکھو اپنی رائے کو جو ہے وہ تم سب کے اوپر لادنے کی کوشش مت کرنا، غور و فکر کے ساتھ، مشورت کے ساتھ، کیونکہ تمہارے سامنے وہاں کے حالات پورے طور کے اوپر نہیں ہیں، نئے نئے جا رہے ہو، تم وہاں کے حالات کو نہیں سمجھتے ہو، لہذا مشورے کے محتاج ہو، لوگوں سے مشورہ کرو کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مالک اشتر جیسی شخصیت جب اس نصیحت کی محتاج ہے تو عزیزان گرامی ہم اپنے بارے میں فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ مالک اشتر کو مولا نصیحت کریں تو ہم تو اس کے بدرجہ اولا اس کے محتاج ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ٹٹولیں، ہم اپنے بارے میں جو ہے خود فیصلہ کریں، اپنی حیثیت اور اوقات سمجھیں، تاکہ امور دنیا کو جو ہے وہ کم سے کم صحیح طور کے اوپر جو ہے وہ حل کر سکیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ استخاروں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے استخارے کا اپنا ایک موقع و محل ہوتا ہے، استخارے کے متعلق اس سے پہلے گفتگو کی گئی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطبے کی جو ہے وہ استخارے کے متعلق اور ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، استخارہ جو ہے وہ بہرحال بہت اچھی چیز ہے، لیکن استخارہ جو ہے وہ غور و فکر کی جگہ نہیں لے سکتا، استخارہ جو ہے وہ مشورے کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی بغیر سوچے سمجھے یوں استخارہ دکھوا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ استخارے کا موقع ہی نہیں ہے۔ بغیر مشورے کے اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ کیے بغیر بس صرف استخارے کی بنیاد کے اوپر کام کرنا یہ استخارے کا محل ہی نہیں ہے، یہاں استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استخارے کی ضرورت تو اس وقت ہے کہ جب انسان سوچتے سوچتے تھک جائے اور فیصلہ نہ کر پائے، جب انسان مشورہ کرے اور مشورے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں حقیقت نہ آ سکے، اس معاملے کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکے، تب استخارہ ہے، یعنی تردد کی صورت میں استخارہ ہے، نہ یہ کہ ایک چیز کو انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ استخارہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین نصیحت ہے کہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی۔ عزیزان گرامی دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بھی انسان کے لیے یہ خود پسندی اور عجب جو ہے وہ بہت سے ستم انسان کے اوپر ڈھاتا ہے، اس کی خطرناک ترین صورتحال جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہے۔ جہاں انسان جو ہے دین کے معاملے میں اپنی رائے کو سب سے بہتر تصور کرنے لگتا ہے، وہاں بس خرابیوں کا دروازہ جو ہے وہ انسان کے لیے کھل جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے سامنے وجود میں آتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ خود پسندی کے اندر مبتلا انسان جو ہے وہ حق بات کو اپنے تک پہنچنے نہیں دیتا، ایک ایسی چار دیواری اپنے چاروں طرف کھڑا کر لیتا ہے کہ پھر کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرنا بھی چاہے تو نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ بند ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ جہاں تک ہے بس وہ وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اگر دین کے معاملے میں اگر پیدا ہو جائے
تو عزیزان گرامی پھر قیامت بپا ہوتی ہے. پھر صورتحال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ مراجع کرام کے اوپر تنقید. اب یہ انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت نہیں بھولا ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ مراجع کرام جنہوں نے 50-60 سال تک جو ہے علوم آل محمد کے اندر زندگیاں صرف کر دی، پڑھنے میں، سمجھنے میں. عزیزان گرامی یہ خود پسند قسم کا انسان جو ہے اس نے چند باتیں سیکھ لی اور اب یہ تصور کر رہا ہے کہ مراجع کرام کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس سے بڑی حماقت اور انسان کی کیا ہو؟ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اور کتنا بڑا دھوکہ دے سکتا. بہت سی شکلوں کے اندر جو یہ چیز جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے. علماء پہ تنقید، جو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، جو روایت سمجھ میں نہیں آئی، ہم نہیں مانتے. عزیزان گرامی ایسا یعنی آپ کی سمجھ میں جو آ جائے بس وہی دین ہے. جسے آپ نہ سمجھ سکے وہ دین سے باہر ہے. تو اگر اس کلیے کو دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی میں سائنس نہیں پڑھی ان کے نزدیک سائنس باطل ہے پوری کی پوری. جنہوں نے اقتصادیات نہیں پڑھی، اکانومکس نہیں پڑھی، ان کے لیے جو ہے وہ اکانومکس جو ہے وہ از اول تاخیر جو ہے وہ باطل ہے. عزیزان گرامی کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہر انسان ہر چیز کو سمجھ لے. دین کے بہت سے ایسے مسائل دقیق ہیں کہ سالوں انسان جو ہے وہ ان تعلیمات کو دیتا تب وہ جو ہے وہ مسائل انسان کی سمجھ میں آتے ہیں. یہاں یہ کہ حدیث سنتے ہی جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دینا کہ صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی لہذا غلط ہے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. اگر حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر ایسے افراد کے جو علم حدیث کو جانتے ہیں، اہل بیت کے منشا کو سمجھتے ہیں، انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے پوچھے، ان سے دریافت کرے. یہ پہلی نظر میں فیصلہ کر دینا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا یہ دین کا جز ہو ہی نہیں سکتی. عزیزان گرامی یہ اہل بیت کی توہین ہے، یہ ان احادیث کی توہین ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. تو ایک چیز یہ ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انسان بہت سے عذر تراشتا ہے کہ صاحب ہم نے تو نہیں سنا یہ بات. ارے آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے. ہم نے نہیں سنا لہذا ہم نہیں مانتے. یعنی آپ جو ہے وہی مانیں گے کہ جو آپ نے سن رکھا ہے. علماء یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ارے علماء بیان کرتے بھی ہیں تو آپ علماء کی سنتے کہاں ہیں؟ اگر سنیں تبھی جو ہے وہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو بہت سی صورتوں کے اندر جو ہے یہ انسان کی خود پسندی دین کے سلسلے میں ظاہر ہوتی ہے. عزیزان گرامی دین ظاہر ہے کہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دین جو ہے وہ الیکشن اور سلیکشن کے ذریعے سے طے نہیں ہوا ہے. یہ دین خدا کا فرستادہ ہے. انسان اپنی حیثیت دیکھے اور خدا کی عظمت دیکھے اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ مقایسہ کرے. امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خود پسندی کے دروازے کو معرفت نفس کے ذریعے سے بند کر دو. یعنی معرفت نفس انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ خود پسندی جو ہے وہ انسان کی دور ہو جائے. انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حیثیت سمجھ لے. میں جو آغا سیستانی کے مثلاً اس مسئلے کو غلط کہہ رہا ہوں تو میرے علم کے درمیان اور آغا سیستانی کے علم کے درمیان جو ہے وہ کیا نسبت ہے؟ اگر اس معمولی سی چیز کی طرف بھی انسان اگر متوجہ ہو جائے تو انسان کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی. کتنا علم ہمارے سینے کے اندر ہے، کتنا ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے.
یہ عزیزان گرامی بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رائے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کرے، بھروسہ نہ کرے. اور عزیزان گرامی اسی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے عمل کے اوپر خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایک بات کہی جاتی ہے، حالانکہ مزاحن ہے، کہ بہت سے لوگ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرشتے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہوں گے. عزیزان گرامی ہم اپنے عمل کی حیثیت اور اوقات اگر سمجھیں، اور دیکھیں عمل کی حیثیت اور اوقات کو سمجھنے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے دین کو سمجھ لے، اپنے ایمان کو جان لے، اپنی حیثیت سمجھ لے کہ کتنا پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے اور کہ کون سے جذبات جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. اس کی حقیقت جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے گی. تو بہرحال اپنے عمل کے متعلق بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. عزیزان گرامی بہت سے لوگ اپنے علم کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن نے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر تھوڑی سی پیدا ہو گئی تو بس انسان نے جو ہے سمجھ لیا کہ وہی سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ وہی ہے. عزیزان گرامی یہ چیز انسان کے لیے تباہ کن ہے، انسان کی دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے اور آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے. اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خود پسندی اگر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہیں زیادہ خطرناک ہے. لہذا اولاً تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو ہم سمجھیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں. اور یہاں جو ہے وہ ہر قسم کا تعصب جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دے. بہت سے لوگ جو ہے بہت سے دوسرے لوگوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ان سے کم سن ہے. تم تو ہمارے سامنے بچے ہو، تمہاری یہ ہمت، تمہاری یہ جرأت کہ جو تم ہمیں دین سمجھاؤ گے. یہ عزیزان گرامی اس میں کون سی عقل مندی ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ آپ سے چھوٹے جو ہے وہ ہمیشہ علم کے لحاظ سے آپ سے کمتری ہوں گے؟ بہت ممکن ہے آپ سے بہتر ہو. اور یہ بات تو جو ہے وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کہہ سکتا. بھئی ہر مسئلہ انسان کے ہر وقت جو ہے وہ پیش نظر تو نہیں رہتا. علماء کے درمیان بھی جو ہے کوئی کسی علم کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور دوسرا عالم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ بہتر رکھتا ہے. تو یہ خود پسندی جو ہے وہ انسان کو ڈبو دینے والی چیز ہے. جناب حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، ان کے پیچھے آپ کا ایک ساتھی، ایک حواری وہ بھی تھا. سامنے دریا آیا تو اب وہ ساتھی کہنے لگا کہ اب کیسے ہم آگے جائیں گے؟ تو جناب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور قدم آگے بڑھاؤ. جناب حضرت عیسیٰ نے قدم بڑھایا اور دریا کے اوپر پیدل، سطح دریا کے اوپر جو ہے وہ اب پیدل چل رہے تھے. ان کے حواری نے بھی جو ہے وہ بسم اللہ کہی اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا. بیچ دریا میں جیسے ہی پہنچے اس شخص کے ذہن کے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا، یہ خیال آیا کہ آج تو میں اتنا نیک اور مقدس ہو گیا. اور بس عزیزان گرامی یہ خیال کا آنا تھا کہ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اب فریاد جو ہے وہ بلند کی، حضرت عیسیٰ نے سہارا دے کے جو ہے اسے نجات دی. تو عزیزان گرامی یہ عجب اور یہ خود پسندی انسان کو کہاں ڈوبو دے گی، کس مرحلے کے اوپر انسان ڈوب جائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تو بہتر ہے. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، وہی بزرگ شخصیت کے جن کی طرف یہ مفاتیح الجنان نام کی کتاب ہے،
وہ مشہد ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو مشہد میں جو حرم کے امام جمعہ تھے، وہاں کے جو امام تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ حضور نماز آپ پڑھائیے۔ انہوں نے بہت منع کیا، لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو یہ ٹھیک ہے، نماز پڑھانے کے لیے آمادہ ہو۔ عزیزان گرامی، نماز پڑھانے کے لیے یہ مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے، ابھی تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند ہی کیے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ آج تو تیرے پیچھے بہت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایسا عالم بزرگ کہ بہرحال اس کے ذہن میں یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو اب آپ ہندوستانی تہذیب اور کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ مثلا انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے تکبیرۃ الاحرام چھوڑی اور مصلی سے ہٹ گئے، کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، اور باہر نکل گئے۔ لوگوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کرنے جا رہے تھے اور نماز چھوڑ کے جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ تو جب ان سے اصرار کر کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا، اس خیال کے رہتے ہوئے میں نماز پڑھانے کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا کہ آج میرے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاتا رہے، اسی کے اندر اس کی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن۔ بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں، خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین جن کے اوپر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما۔ مومنین لبنان جو مقاومت کا، ظلم سے ٹکرانے کا ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما۔ مومنین بحرین، مومنین سیریا جو باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معید فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔